تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، یعنی قدیم صحیفے اور جدید سائنس کا تعلق۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر اس سوال کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا قرآن میں 1400 سال پہلے ایسی باتیں بیان کی گئی تھیں جنہیں سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان دعووں کی تہہ تک جائیں اور سمجھیں کہ ان بیانات کا اصل مقصد کیا تھا۔ جی، اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول پر متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اصل نقطہ یہ نہیں کہ اس میں سائنسی فارمولے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ قائم شدہ سائنسی حقائق سے ٹکراتا نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ فصیلت میں کہا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرف سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، تو ہماری ساری بات چیت اسی اصول کے ارد گرد گھومے گی۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین فریم ورک ہے نا؟ اس سے ہماری توقعات درست ہو جاتی ہیں۔ ہم یہاں کسی آسمانی کتاب میں آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ڈھونڈ رہے۔ چلیں پھر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے ہی شروع کرتے ہیں، اس کی تخلیق سے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں ذکر ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ جی، اور یہ آیت اپنے اندر ایک بہت گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ آج ہم اسے بگ بینگ تھیوری کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جس کے مطابق کائنات ایک واحد انتہائی گرم اور کثیف نقطے سے شروع ہوئی، جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں، اور پھر وہیں سے ہر چیز پھیلی۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ آسمان اور زمین کا جڑا ہونا ایک شاعرانہ استعارہ ہو؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رات اور دن افق پر ملتے ہیں۔ مواد اس بات پر کیوں زور دیتا ہے کہ اسے ایک حقیقی کائناتی واقعہ سمجھا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب عربی زبان کے الفاظ کے انتخاب میں چھپا ہے۔ یہاں دو کلیدی الفاظ ہیں، رتکن اور فتکن۔ رتکن کا مطلب ہے ایک بند، جڑی ہوئی، بغیر کسی جوڑ کے ایک اکائی۔ یہ صرف ساتھ ہونے سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ اور فتک کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر یا چیر کر الگ کرنا، ایک یوں کہیں کہ پرتشدد علیحدگی۔ اچھا، تو یہ الفاظ محض ایک شاعرانہ ملاب کا تاثر نہیں دیتے، بلکہ ایک ٹھوس فزیکل پروسیس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک اکائی کا پھٹ کر کائنات کی شکل اختیار کرنا۔ یعنی الفاظ کا انتخاب خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، اور یہ 1400 سال پہلے کے انسان کے لیے تو ایک بالکل ناقابل تصور خیال تھا۔ اس وقت تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے اور آسمان ایک چھت کی طرح ہے نا؟ بالکل، اس وقت کے کسی بھی کائناتی ماڈل میں، چاہے وہ یونانی ہو یا کوئی اور، ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ ہر چیز ایک نقطے سے شروع ہوئی۔ اور آیت کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سوال پوچھتی ہے، اولم یر الذین کفروا، یعنی کیا ان منکروں نے نہیں دیکھا؟ اس میں ایک طرح کا چیلنج ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان ایک دن اپنی تحقیق سے خود دیکھ لے گا۔ کائنات کی وصلت کا یہ تصور تو واقعی ذہن کو گھما دیتا ہے، مگر اس پر آنے سے پہلے کائنات کے بارے میں ایک اور بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا، وہ اس کے پھیلاؤ کا ذکر ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت 47 میں ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ جی، اور ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم اسے یقیناً وسعت دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں جو لفظ موسعون استعمال ہوا ہے وہ گرامر کے لحاظ سے اسم فاعل ہے، جو کسی جاری کام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسے وسیع کیا، بلکہ یہ کہ ہم اسے مسلسل وسیع کر رہے ہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اور یہ بات تو سائنس میں بہت بعد میں آئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ 1920 کی دہائی تک آئنسٹائن سمیت زیادہ تر سائنسدان یہ مانتے تھے کہ کائنات ساکن ہے۔ پھر ایڈون ہبل نے اپنی دوربین سے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں۔ جی، ایک دوسرے سے بھی دور بھاگ رہی ہیں۔ تب جا کر یہ پھیلتی ہوئی کائنات کا نظریہ ثابت ہوا۔ تو یہ کہنا کہ کائنات پھیل رہی ہے 7ویں صدی میں ایک انقلابی بیان تھا، ہے نا؟ بالکل انقلابی۔ اور یہاں بھی دیکھیں، مقصد فلکی طبیعت کا سبق دینا نہیں تھا۔ ان ذرائع کے مطابق یہ ایک آیت یا نشانی ہے، تاکہ انسان جب اس کائنات کی وسعت پہ غور کرے تو اسے بنانے والے کی عظمت کا احساس ہو۔
مقصد یہ تھا کہ جب انسان کا علم اس سطح پر پہنچے گا تو وہ اس آیت کی گہرائی کو سمجھ کر پہچان لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب کائنات کی ان وسعتوں سے اپنے سیارے کی طرف آتے ہیں۔ پہاڑوں کی مثال نے مجھے خاص طور پر چونکا دیا۔ قرآن میں سورۃ النبا کی آیت 7 میں کہا گیا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یعنی اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا۔ سچ کہوں تو میں نے ہمیشہ پہاڑوں کو زمین کے اوپر ایک ابھار ہی سمجھا ہے۔ انہیں میخ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ قرآن کس طرح گہرے سائنسی حقائق کو ایک سادہ اور جامع تشبیہ میں بیان کرتا ہے۔ جدید جیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑوں کا جتنا حصہ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے، جی، اس سے کئی گنا بڑا حصہ زمین کے نیچے جڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، بالکل ایک آئس برگ کی طرح۔ اچھا، آئس برگ کی طرح، جس کا زیادہ تر حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ جی بالکل، جس کا 90% حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میخ یعنی پیگ کا لفظ ہی کیوں؟ کوئی اور تشبیہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ جہاں اصل نقطہ صرف شکل کا نہیں بلکہ اس کے کام کا ہے۔ ایک میخ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کو اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رکھتی ہے، اسے ہلنے سے روکتی ہے۔ جیسے خیمے کو گاڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بالکل، سائنسی طور پر پہاڑوں کی یہ گہری جڑیں زمین کی بیرونی تہہ یعنی ٹیکٹونک پلیٹس کو استحکام دیتی ہیں۔ وہ ان پلیٹوں کو آپس میں پکڑ کر رکھتی ہیں، جس سے زمین پر زلزلوں کے اثرات کم ہوتے ہیں اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی یہاں صرف یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پہاڑوں کی شکل کیسی ہے، بلکہ یہ بھی کہ ان کا کام کیا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، اور یہ آئزوسٹسی کے اصول سے جڑا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ زمین کی بیرونی تہہ کو ایک موٹے کمبل کی طرح سمجھیں جو ایک نیم مائع تہہ پر تیر رہا ہے۔ اگر آپ کمبل پر کوئی بھاری کتاب رکھیں گے تو وہ نیچے دب جائے گی، لیکن اس کے نیچے بھی ایک گہرائی بنے گی۔ پہاڑ بھی اسی طرح ہیں، جتنا اوپر اتنا ہی گہرا نیچے۔ یہ میخیں زمین کو متوازن رکھتی ہیں۔ کہ اپنی تخلیق پر آتے ہیں، یہ تو سب سے ذاتی مثال ہے۔ سورۃ المومنون کی آیات 12 سے 14 میں انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر ہے۔ نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر ہڈیاں اور ان پر گوشت کا چڑھایا جانا۔ میں نے ان الفاظ کے ترجمے پڑھے اور خاص طور پر علقہ اور مدغہ پر آ کر رک گئی۔ یہ واقعی حیران کن تفصیلات ہیں۔ آئیے علقہ کو دیکھتے ہیں۔ عربی میں اس کے 3 مطلب ہیں: جونک، کوئی لٹکی ہوئی یا معلق چیز، اور خون کا لوتھڑا۔ 3 مطلب ہیں اس ایک لفظ کے؟ جی، اور حمل کے ابتدائی دنوں میں جنین ان تینوں حالتوں پر پورا اترتا ہے۔ وہ جونک کی طرح ماں کے رحم کی دیوار سے چپک کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اس کی شکل بھی جونک جیسی ہوتی ہے اور وہ رحم میں لٹکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور مدغہ؟ اس کا ترجمہ لکھا ہے چبایا ہوا لوتھڑا۔ یہ تو بہت ہی عجیب تشبیہ ہے۔ کیا واقعی اس مرحلے پر انسانی جنین ایسا دکھتا ہے؟ یہ بظاہر عجیب لیکن حیرت انگیز طور پر درست تشبیہ ہے۔ اس مرحلے پر جنین پر کچھ ابھار بنتے ہیں جنہیں سائنس کی زبان میں سومائٹس کہتے ہیں۔ یہ بعد میں ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں بناتے ہیں۔ اگر آپ اس کی تصویر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چوئنگم کو دانتوں سے چبایا ہو اور اس پر دانتوں کے نشان رہ گئے ہوں۔ واقعی یہ تفصیلات تو مائکروسکوپ کی ایجاد سے پہلے جاننا ناممکن تھا۔ بالکل ناممکن تھا۔ اور اس وقت کا طبی علم کیا کہتا تھا؟ میرا مطلب ہے قرآن کے نزول کے وقت یونانی اطباء کا کیا نظریہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس دور میں ارسطو اور گیلن جیسے یونانی فلسفیوں اور ڈاکٹروں کے نظریات عام تھے۔ ان کے مطابق بچہ ماں کے حیض کے خون اور باپ کے نطفے کے ملنے سے بنتا ہے۔ ان کے تصورات میں بہت سی غلطیاں تھیں۔ قرآن نے نہ صرف ایک انتہائی درست اور مرحلہ وار تفصیل دی، بلکہ اس نے اس دور کی کسی بھی سائنسی غلطی کو نہیں دہرایا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ کیا غلط کہنے سے گریز کیا گیا۔ تو ہم نے کائنات کی تخلیق، اس کے پھیلاؤ، پہاڑوں کی ساخت اور انسانی جنین کی نشوونما کی مثالیں دیکھیں۔ ان سب میں ایک مشترک بات ہے کہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا علم انسان کو بہت بعد میں ہوا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائنس کی ہر نئی تھیوری کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہاں مواد ایک بہت سخت تنبیہ کرتا ہے۔ ایسا کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سادہ اور منطقی ہے۔
سائنس بدلتی رہتی ہے جبکہ قرآن ایک ثابت شدہ کتاب ہے۔ سائنس انسانی کوشش کا نام ہے۔ آج ایک نظریہ ہے، کل اس سے بہتر آ جائے گا اور پرسوں شاید وہ مکمل طور پر مسترد ہو جائے۔ یعنی اگر ہم قرآن کی تفسیر کو کسی عارضی سائنسی نظریے جیسے اسٹرنگ تھیوری سے جوڑ دیں اور کل وہ نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو اس سے قرآن کی سچائی پر شک پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ مسئلہ تو اس انسانی نظریے کا تھا، قرآن کا نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس طرز عمل کو سائنٹیفک ایکسیجیسس کہتے ہیں اور اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے جو قائم شدہ سائنسی حقائق بن چکی ہوں، نہ کہ محض نظریات پر۔ کائنات کا پھیلنا ایک حقیقت ہے، جنین کے مراحل ایک حقیقت ہیں، لیکن ملٹی ورس کا تصور ابھی ایک نظریہ ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو سائنس کی تصدیق کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہ سائنسی علم ہمیں قرآن میں بیان کردہ ان نشانیوں کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ غور و فکر کا ایک ذریعہ ہے، تصدیق کا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ان مثالوں کا مقصد قرآن کو سائنسی کتاب ثابت کرنا نہیں، بلکہ انہیں نشانیاں سمجھنا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت 53 میں خود وعدہ کیا گیا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ جی، یہ آیت تو جیسے اس پوری بحث کو سمیٹ دیتی ہے۔ نشانیاں آفاق یعنی بیرونی دنیا میں بھی ہیں اور انفس یعنی انسان کے اپنے وجود میں بھی۔ جی، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان پر غور کر کے حق تک پہنچے۔ یہ ایمان کو عقل اور مشاہدے سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق قرآن نے بہت سے سائنسی حقائق ان کی دریافت سے صدیوں پہلے بیان کیے، لیکن ایک لیبارٹری رپورٹ کے طور پر نہیں بلکہ نشانیوں اور ہدایت کے طور پر۔ ان کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی کاریگری کو پہچاننا ہے۔ قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ صحیح، سائنس بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ کیوں کرتی ہے۔ یہ کیسے اور کیوں کی تفریق بہت خوبصورت ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری دلچسپ سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہم نے جن ذرائع پر بات کی ان سب کا زور کائناتی اور حیاتی مظاہر پر تھا، لیکن اگر ہم نشانیوں کو تلاش کرنے کا یہی طریقہ صرف طبعی دنیا تک محدود نہ رکھیں تو قرآن تو قوموں کے عروج و زوال، انسانی نفسیات کے اتار چڑھاؤ اور سماجی انصاف کے اصولوں پر بھی بات کرتا ہے۔ کیا انسانی تاریخ، سماجیات اور نفسیات میں بھی ایسے ہی نمونے یا نشانیاں موجود ہیں جن کی تصدیق آج کے جدید سماجی علوم کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔